الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر نے فرمایا کہ شرابی کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلگوں ہوں گی، زبان نکل کر سینے پر لٹک رہی ہوگی جس سے لعاب بہتا ہوگا، اس کی بدبو کی وجہ سے ہر دیکھنے والا اس سے گھن کرے گا۔ شرابی پر سلام نہ کہو، بیمار ہو تو بیمار پرسی نہ کرو، مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو مجھے اسے معاف کرے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرابی بت پرست کی مانند ہے اور لات و عزا کے پجاریوں کی مثل ہے، جبکہ وہ اسے حلال سمجھتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کا پیالہ پینے کی نسبت مجھے آگ کا پیالہ پینا گوارا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ ہر نشے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب کا عادی اگر توبہ کے بغیر ہی مر گیا تو اسے آخرت کی شراب کبھی نصیب نہ ہوگی۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور شے کو حرام فرمایا ہے، پکی ہوئی ہو یا پکی ہوئی نہ ہو۔ جیسا کہ جابر سے آپ کا فرمان منقول ہے کہ جس چیز کی کثیر تعداد نشاور ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس چیز کا مشکیزہ نشہ لاتا ہے اس کا ایک گون بھی حرام ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پکی ہوئی شراب کا پینے والا جرم اور گناہ میں عام شرابی سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ عام شرابی فاسق اور گناہ گار ہے اور پکائی ہوئی پینے والا خطرہ ہے کہ کافری نہ ہو جائے، کیونکہ کچی شراب پینے والا اقرار کرتا ہے کہ شراب پی ہے اور وہ حرام ہے، مگر مطبوخ یعنی پکی ہوئی پینے والا ایک نشاور شے کا استعمال کرتا ہے اور حلال سمجھتا ہے، اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نشاور چیز کا پینا حرام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ تو ایسی چیز کو حلال سمجھنے والا جو بالاتفاق حرام ہو کافر ہو جاتا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان خطبے کے لیے اور فرمایا اے لوگو، انہوں نے خطبے کے لیے کھڑے اور فرمایا لوگو شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پہلی امتوں میں ایک آدمی عابد زاہد تھا، مسجد میں بکثرت آمد و رفت رکھتا تھا، اسے ایک فاحشہ عورت ملی، اس نے اپنی خادمہ کو حکم دیا، وہ اس عابد کو اندر لے آئی، عورت نے دروازہ بند کر دیا، پاس ایک شراب کا برتن تھا اور ایک کم سن لڑکا، کہنے لگی تین کاموں میں سے کوئی کام کرے گا اور تو یہاں سے جا سکے گا، یا شراب کا پیالہ پیو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا پھر میرے ساتھ زنا کرو، ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ یہ شخص میرے ارادے سے میرے گھر میں گھس آیا ہے، پھر بتا تیری کون سنے گا۔ عابد کمزور پڑ گیا اور کہنے لگا میں زنا تو نہیں کرتا اور بچے کو قتل بھی نہیں کروں گا، ہاں شراب کا پیالہ پیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے شراب پی اور پھر آخر بچے کو قتل بھی کیا اور عورت سے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سنا کر فرمانے لگے کہ اس سے بہت بچو، کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ اور اصل ہے۔ بخدا شراب اور ایمان ایک دل میں جمع ہو تو بھی یہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ مثلا شرابی آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہو جاتا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ زبان ایسے کلمات کی عادی ہو جاتی ہے اور خطرہ ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی زبان پر کفر کا کلمہ ہی آ گیا تو وہ دنیا سے بحالت کفر ہی جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اکثر سلب ایمان بندے کا موت کے وقت ہی ہوتا ہے اور یہ اس کی زندگی بھر کی اعمال بد کی نحوست سے ہوتا ہے، اس کے بعد حسرت اور ندامت کے سوا کیا ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب کا عادی ہو اور اسی حالت میں مر جائے وہ قیامت کے دن مدہوشی کی حالت میں اٹھے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار قسم کے آدمی ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ اس کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ ایک بخیل، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا شراب کا رسیا یعنی عادی، چوتھا والدین کا نافرمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت برستی ہے۔ نمبر 1 بنانے والے پر، نمبر 2 جس کے لیے بنائی گئی، نمبر 3 اس کے پینے والے پر، نمبر 4 پلانے والے پر، نمبر 5 اسے اٹھانے والے پر، نمبر 6 جس کے پاس اٹھا کے لے جائی گئی، نمبر 7 اس کی تجارت کرنے والے پر، نمبر 8 تجارت کروانے والے پر، نمبر 9 بیچنے والے پر، نمبر 10 خریدنے والے پر، اور نمبر 11 اسی مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر۔ بعض حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن شرابی آدمی اپنی قبر سے نکلے گا کہ مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگا، کوزہ اس کی گردن میں لٹکتا ہوگا اور پیالہ ہاتھ میں، اس کی کھال اور گوشت کے درمیان سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے، آگ کا جوتا پہنا ہوگا کہ جس سے سر کا دماغ کھول رہا ہوگا، اپنی قبر کو آگ کے گڑھوں میں سے گڑا پائے گا اور دوزخ میں فرعون و حامان وغیرہ کا ساتھی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جس کسی نے شرابی کو ایک لقمہ بھی کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کریں گے، اور جو کوئی اس کی ضرورت پوری کرے گا اس نے اسلام کو مٹانے کی اعانت کی، اور جو کوئی اس کو قرض دے گا ایسا ہے کہ اس نے قتل مومن میں تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ہم نشینی رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے جس کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ شرابی کو رشتہ نہ دو، بیمار ہو تو بیمار پرسی نہ کرو، گواہی دے تو قبول نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، شراب پینے والے پر تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ جو شراب پیتا ہے ایسا ہے کہ گویا اس نے ان کتابوں کا جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں انکار کیا۔ شراب کو کافر ہی حلال سمجھ سکتا ہے، اور جو اسے حلال سمجھتا ہے میں اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بری ہوں۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تورات میں شراب کی حرمت مذکور ہے؟ فرمایا ہاں، یہی آیت انما الخمر والمیسر والی تورات میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کہ ہم نے حق نازل کیا تاکہ وہ باطل کو ختم کر دے اور اس کے ذریعے لغو کام، دف، سارنگی اور خمر ختم ہو جائیں۔ ہلاکت اس کے پینے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں اس کی حرمت کو توڑے گا میں اسے قیامت میں پیاسا رکھوں گا، اور جو کوئی حرام ہونے کے بعد اسے چھوڑ دے گا میں اسے خطیت القدس میں سیراب کروں گا۔ عرض کیا گیا کہ خطیت القدس کیا ہے؟ ارشاد فرمایا القدس اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ میں سے ہے اور خطیرہ اس کی جنت ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب سے بہت بچو، اس میں 10 مذموم خصلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شراب پی کر آدمی دیوانے کی طرح ہو جاتا ہے اور بچوں کے لیے ہنسی مذاق کا سامان بنتا ہے اور عقل مندوں کے نزدیک لائق مذمت ہوتا ہے، جیسے کہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے ایک مدہوش آدمی کو بغداد کی بعض گلیوں میں دیکھا کہ پیشاب کر رہا ہے اور اپنے بدن کو ملتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی پڑھتا جا رہا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ کہتے ہیں کہ ایک نشے والے آدمی نے راستے میں کہہ کی ایک کتا آیا جو اس کے منہ اور داڑھی کو چاٹنے لگا، اور وہ مستی میں کہتا جا رہا تھا یا سیدی یا سیدی، میرے آقا میرے آقا، رومال خراب نہ کرو۔ دوسری یہ کہ مال کو تلف کرتی ہے اور عقل کو غارت کرتی ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دربار نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شراب کے متعلق اپنی رائے عالی سے مطلع فرمائیے کہ یہ مال کو تلف کرنے والی اور عقل کو غارت کرنے والی ہے۔ تیسری یہ کہ اس کا پینا ہمسایوں میں اور احباب میں عداوت پیدا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت واقع کر دے۔ چوتھی یہ کہ اس کا پینا ذکر اللہ سے اور نماز سے روکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُصَدَّقُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سو اب بھی باز نہ آؤ گے۔ مراد ہے کہ باز آ جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم باز آ گئے۔ پانچویں یہ
کہ اس کا پینا زنا میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ شرابی آدمی بے شعوری میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ چھٹی یہ کہ یہ ہر برائی کو جنم دیتی ہے، کیونکہ شراب پی لینے کے بعد ہر برائی آسان ہو جاتی ہے۔ ساتویں یہ کہ ایسا شخص محافظ فرشتوں کو ایذا پہنچاتا ہے کہ ان کو فسق کی مجلس میں لے جاتا ہے اور اپنی بدبو سے بھی ایذا دیتا ہے۔ مناسب نہ تھا کہ یہ ان فرشتوں کو ایذا دیتا جو اسے ایذا نہیں دیتے۔ آٹھویں یہ کہ اس شخص نے اپنے اوپر 80 کوڑوں کی سزا لازم کر لی اور دنیا میں نہ بھی لگے تو آخرت میں آگ کے کوڑے سر عام لگائے جائیں گے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ آبا و اجداد اور احباب بھی اس منظر کو دیکھیں گے۔ نویں یہ کہ اس شخص نے اپنے لیے آسمان کا دروازہ بند کر لیا ہے کہ 40 روز تک نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے۔ 10ویں یہ کہ اس شخص نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے، ڈر ہے کہ کہیں نزا کے وقت ایمان ہی سلب نہ ہو جائے۔ یہ وہ 10 قباحتیں ہیں جو آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں ہی شرابی کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ باقی آخرت کی سزاؤں کا کیا شمار، کھولتا ہوا پانی، تھوہر کا درخت کھانے پینے کو اور ثواب سے محرومی وغیرہ سب امور پیش آنے والے ہیں۔ عقل مند کو ہرگز لائق نہیں کہ فانی لذت کی خاطر ابدی لذت کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شراب سے بچنے کی اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔